ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا دوسرا باب 23 سے 28 آیات تک۔ اس وقت یہ ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں سے گزر رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے۔ تب فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ سبت کے دن یہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو ضرورت ہوئی اور وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے؟ وہ کیوں کر سردار کاہن اعظم ابی یاتار کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں، جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ انسان سبت کے لیے، پس ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، فریسیوں نے جب مسیح یسوع سے سبت کے بارے میں سوال کیا تو مسیح یسوع نے ان کو جواب دینے کے لیے پرانے عہد نامے کے ایک واقعے کا حوالہ دیا۔ کہا کہ داؤد اگرچہ بادشاہ ہونے کے لیے مسا ہو چکا تھا، مگر اسے رد کر دیا گیا تھا اور اسے جنگلی جانور کی طرح شکار کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ جب ایک دن اس کی رسد بالکل ختم ہو گئی تو وہ خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نذر کی روٹیاں کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ شریعت کے مطابق نذر کی روٹیاں سوائے کاہنوں کے کسی اور کو کھانا منع تھیں، لیکن خدا نے داؤد کو ایسا کرنے پر نہیں جھڑکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل میں حالات درست نہیں تھے۔ جب تک داؤد کو بادشاہ کی حیثیت سے جائز مقام نہ دیا جاتا، خدا نے اس کو ایسا کام کرنے کی اجازت دے دی جو عام حالات میں خلاف شرع مانے جاتے تھے۔ اگرچہ داؤد نے نذر کی روٹیاں کھا کر حقیقت میں شریعت کو توڑا تھا، مگر خدا نے اسے نہیں جھڑکا تھا۔ تو یسوع کے شاگرد اس سے کس قدر زیادہ بے قصور تھے، جنہوں نے ویسے ہی حالات میں سوائے بزرگوں کی روایت کے کسی قانون کو نہیں توڑا تھا۔ یسوع نے بحث ختم کرتے ہوئے فریسیوں کو یاد دلایا کہ خدا نے سبت کو انسان کے فائدے کے لیے مقرر کیا تھا، اسے سبت کا غلام بنانا مقصود نہ تھا۔ اس نے مزید کہا، ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، کیونکہ سبت اسی نے دیا ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔